اب ہم چلتے ہیں کہ تعدد ازدواج کا مسئلہ. دیکھیے سب سے پہلے تو نکاح کو آپ لے لیں. مذہب کی روح سے اسلام میں جو فقہی مکاتب ہمارے ہاں موجود ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ نکاح یا شادی کی زندگی بسر کرنا کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جمہور فقہا کا تو یہ موقف ہے کہ بھئی یہ مباح ہے، مطلب کہ بہتر ہے. یہ مباح مطلب ہوتا ہے جائز ہونا، یعنی لیکن بہتر ہے، تاکید ہے اس کی، انسان کو ہر صورت نکاح کی صورت میں اپنی زندگی آدمی ہو عورت اس کو گزارنی چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. اور پھر وہ تقسیم کرتے ہیں ہمارے یہاں فقہا کہ بعض صورتوں میں یہ کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے، کچھ لوگوں کے لیے ناجائز ہے، کچھ لوگوں کے لیے بالکل حرام بھی ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مادی کی بھی اور اس کی جذباتی ضروریات بھی، اور وہ عورت شادی کا پرابلم میں ہی رہے گی، تو اس آدمی کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے. جب بھئی تم اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے یا تو تم کیسے بیوی کے لیے کرو گے، اور تم اس کے لیے نہیں کر رہے ہو تو یہ کس طرح. تو یہ حرام کی صورت بھی آ جاتی ہے، فرض کی صورت بھی آتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے شادی نہیں کی تو میں اپنے جنسی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا اور غلط راستے پہ پڑوں گا، تو صورت میں فرض ہے، آدمی ہو یا عورت. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی اصول دین میں سے بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ہر شخص کے لیے فرض ہے، نہ ہر شخص کے لیے یہ مکروہ یا حرام ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں تعدد ازدواج، ایک سے زائد شادیاں. اب اس پہ آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. جو جدید ذہن کے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں، ان کے لیے قابل قبول کہ بھئی یہ کس طرح، مطلب کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ 2 3 4 بیویاں لے کے گھوم رہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرا جو سیکولر یا لبرل یا ایتھیسٹ نقطہ نظر سے تو بالکل ہی یہ بات قابل ہضم نہیں ہے. پھر کلچرز میں ہم دیکھتے ہیں مختلف معاشروں میں، کچھ معاشروں میں قابل قبول ہے. ضروری نہیں کہ معاشرہ مذہبی ہو، ضروری نہیں کہ معاشرہ غیر مذہبی ہو، اس کلچر میں وہ چیز قابل قبول ہے. اور اس کی دو صورتیں ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ ایک آدمی ایک سے زائد بیویوں کا وہ ہے، یعنی ایک آدمی کی ایک زائد عورتیں ہیں اس کے پاس ہے بیوی کے طور پر. اور ایسی بھی صورتیں جس میں ایک عورت کے کئی شوہر ہے، اور یہ بھی دنیا میں رائج رہا ہے. اور وہ مذہبی معاشرے بھی تھے، یعنی اسلامی نہیں لیکن مذہبی معاشرہ، یا وہ مذہب ان کے ہاں اس مفہوم میں نہیں تھا جس مفہوم میں ہم جو منظم مذاہب کہتے ہیں، لیکن کہ ہاں یہ موجود تھی. اور یہ آپ کو بالکل یہ معلوم شدہ، یعنی اس کے اندر یہ کوئی نظریاتی بات یا خیالی بات نہیں ہے. اس کے اوپر بہت ابھی بھی کچھ قبائل موجود ہیں انڈیا وغیرہ میں جہاں پر ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک، یعنی ایک شوہر متعدد بیویاں، ایک عورت متعدد شوہر. ٹھیک ہے، اور تیسری ایک صورت بھی بیان کی جاتی ہے جس کو ہمارے عام طور پر گروپ میرج کہا جاتا ہے، یعنی بیویوں یا شوہروں کا باہمی تبادلہ. یہ بھی ایک پورے تصور بھی ہے. ٹھیک ہے، خیر، تو یہ بھی ایک لحاظ سے تعدد ازدواج ہے. اچھا، اب ہم جب اسلام کی اس پہ آتے ہیں، نہیں اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے جہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت کی بات کی گئی. اس پہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں پہ وہ نفس آیت جو ہے نا اس کے فہم میں شدید اختلاف ہے، کیونکہ آیت شروع ہوتی ہے شرط سے، یعنی اف سے، اگر سے. ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتام، اگر تم ڈرو کہ تم الیتامہ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو بھائی، تو کا فن کی ہو، تو تم پھر نکاح کرو. اس مطلب یہ فن کی ہو جو ہے یہ جواب شرط ہے، اس سے پہلے ایک شرطیہ جملہ ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر یوں کرو. ہمارے ہاں کیا ہوا، سارے مولوی مولانا علماء یہ دھمکانا جو بھی تھے وہ شروع کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ فن کی ہو ما طاب لکم، نکاح کرو جس کو تم پسند کرو. بابا اس سے پیچھے تو پڑھو. یعنی آپ ایسا ہی جیسے اگر آپ میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کو اپنی یہ کتاب دے دوں گا. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ کہے بھائی آپ نے کہا تھا میں اپنی کتاب دوں گا، تو بابا میں نے اس کے شرطیہ بات یہ کی تھی اگر آپ آؤ گے، آپ آئے پھر نہ دوں تو غلط ہے، آپ نہیں آئے تو پھر آپ اس پہ میری گرفت نہیں کر سکتے. تو خیر، کہنے کا مطلب ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اس پہ اس لیے الیتامہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بھئی یتامہ میں اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک سے زائد بیویاں کرو، تو کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں نکل رہا ہوں. دوسرا پھر یہ ہے کہ اسی میں فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وان خفتم الا تقسطوا فواحدہ. اچھا، اب یہ شرط پوری ہو گئی پہلی والی، یتامہ میں تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے تو تم نکاح کرو ایک سے زائد سے. تو یتامہ ہیں، پھر آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی. اس میں بھی کہا کہ اس شرط کے پورا ہونے پہ بھی جو آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی اس میں بھی اگر عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آیت ہے. اچھا، اب اس میں نے آپ کو کہا جیسے کہ ہمارے ہاں تمام فقہی مذاہب میں ایک سے زائد شادیوں پہ اجماع ہے، یا جائز ہونے پہ اجماع ہے کہ وہ ایک آدمی 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. کچھ فقہی مکتب جیسے ہمارے امام شوکانی جو کہ تفسیر شوکانی کے وہ ہے، ان کی کتاب فکر بھی ہے، ان کا تھوڑا سا ایک نقطۂ نظر الگ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ مثنی ثلاث رباع سے صرف 2 3 4 نہیں ہے بلکہ تعداد کی زیادہ بھی ہے. کچھ نے کہا تعداد کی حد نہیں ہے. تو ہمارے یہاں اس پہ تو اجماع ہے کہ تعدد جائز ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی اقلیت نے اختلاف بھی کیا ہے کہ بیویوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے. جمہور علماء و فقہا کے نزدیک زیادہ سے زیادہ تعداد 4 ہے، یعنی ایک آدمی بیک وقت 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا. جبکہ کچھ اہل علم کے نزدیک اس کی تعداد 9، ٹھیک ہے، کتنا 9، جبکہ کچھ کے نزدیک 18 اور کچھ کے نزدیک بلا قید ہے. ٹھیک ہے، اہل تشیع اور اہل تسنن، یعنی اگر ہم ان دونوں گروہوں کو دیکھ لیں تو ان دونوں کے نزدیک جو ہے 4 تک
پر اجماع ہے، یعنی شیعہ سنی دونوں یہ کہتے ہیں 4 تک پر آپ ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے وہ بھی اجازت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فرض واجب یا سنت فلانا کے طور پر نہیں۔ علامہ محسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الکوثر میں کہ شیعہ امامیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے کہ عقد دائمی میں، یعنی ایک تو عقد مؤقت ہے متع وقتی نکاح، ایک ہے دائمی، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، 4 زوجات سے زیادہ جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر چوتھی زوجہ کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت میں کسی عورت سے عقد جائز نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے، یعنی سنیوں کے ہاں بھی یہ بات متفقاً علیہ ہے کہ بھئی ایک وقت میں ایک آدمی سے زائد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جیسے دوسری رائے امام شوکانی کی، اچھا امام شوکانی جو ہے ان کو یہ زیدیہ کے ایک فقیہ مفسر تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح ابن ابی اعلیٰ اب ابراہیم نخی اہل سنت کے، ان کے نزدیک 4 سے زائد بھی بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کتابوں میں اس کے اوپر تفصیل سے بحث موجود ہے، اور امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور پھر ان احادیث کا بھی انہوں نے جواب دیا جن میں صرف 4 تک کی قید لگائی گئی، یعنی ان کا بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے کہ 4 سے زائد سی تعداد ہو سکتی ہے تو ایک تو چلو اس آیت سے تو آپ نے گنجائش نکال لی کہ مثنیٰ ثلاث رباع کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن احادیث بھی تو اس پہ ہے، تو ان کا انہوں نے اس پہ جواب دیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے شوکانی صاحب کا کہ 4 سے زیادہ بیویوں پر جو پابندی ثابت ہوتی ہے وہ اس آیت یعنی النساء کی آیت نمبر 3 سے نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ان احادیث پر تنقید کی ہے جس میں 4 پر وہ بات کی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ایک اقلیتی گروہ جن کے ہاں تعداد کی قید نہیں ہے یا 4 سے زائد کی بھی اجازت ہے، باقی جو پورا جمہور امت ہے ان کے ہاں 4 تک کی اجازت ہے۔ لیکن پھر اسی امت کے اندر ہمارے ہاں کچھ ایسے اہل دانش اہل علم سامنے آئے جن لوگوں نے اس کو بھی یا تو بہت سی شرائط سے مقید کر کے بالکل ناممکن بنا دیا، یا انہوں نے کہہ دیا بھائی 1 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ہندوستان میں اس کے اوپر دیکھتے سر سید احمد خان صاحب کا نقطۂ نظر۔ سر سید احمد خان کا یہ خیال ہے کہ 1 سے زائد شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرام ناجائز نہیں ہے، اور یہ عدل سے مشروط ہے، اور عدل میں مادی اور طبعی ضروریات میں عدل کے ساتھ ساتھ میلان قلبی کا عدل بھی ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں بھائی عدل جو ہے نا وہ دل کے میلان اور جو آپ کو ایک محبت کی جذبات اس میں تو عدل ممکن نہیں ہے، باقی جو ضروریات اس میں آپ نے عدل کرنا ہے۔ سر سید صاحب کہتے ہیں نہیں، عدل میں یہ سب کچھ شامل ہے، اور یہ عدل صرف ان نفوس قدسیہ کی بس کی بات ہے۔ ابھی ہمارے کہا یہ جاتا ہے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ قلبی میلان بھی ثقیل برابر رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا فلانا، اس لیے وہ قلبی میلان یا جو محبت کا جو تعلق ہے اس کو مذہب نے کنسیڈر نہیں کہ عدل میں، باقی ضروریات زندگی میں عدل ہے۔ تو سر سید صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے میلان قلبی میں عدل کریں، لیکن یہ صرف ان نفوس قدسیہ کی بس کی بات ہے جو نفسانی خواہشات کے مطیع نہیں۔ حالانکہ ایک روایت ہمارے ہاں موجود ہے، آپ سر سید ظاہر اس روایت کو نہیں مانتے، تو کبھی تو وہ بات ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ بھائی میرا دل ایک زوجہ کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اے اللہ میں جس میں مالک تھا عدل کا میں نے وہ کر لیا، جہاں پر میں مالک نہیں ہوں تو وہاں تو غفور الرحیم ہے، اس طرح کی ایک روایت ہے۔ تو یہاں پر سر سید کہتے ہیں نہیں، یہ جو عدل بھی ضروری ہے، عدل میں نفسانی میلان قلبی بھی ضروری ہے، اس میں بھی عدل ہو۔ اب وہ کہتا ہے بھائی کس طرح، تو کہا کہ یہ نفوس قدسیہ کی بات بس کی بات ہے، پاکیزہ نفوس، ٹھیک ہے، ہر شخص یہ نہیں، لہٰذا یہ گنے چنے چند افراد ہوں گے جو اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کا سر سید مرحوم لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس آیت میں جس لفظ پر بحث ہو سکتی ہے وہ لفظ عدل ہے۔ علماء اسلام نے عدل کو صرف رہنے میں یا باری باندھنے میں اور نان و نفقہ دینے میں مخصوص کیا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا، اور میل قلبی یعنی محبت و موانست میں، اور اس امر میں جو خاص زوجیت سے متعلق عدل کو متعلق نہیں کیا، یعنی علماء نے اس کو عدل کے اس مفہوم سے نکال دیا۔ آگے سر سید لکھتے ہیں انہوں نے ایک حدیث سے اس کا استنباط کیا ہے جس کے لفظ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پھر آگے سر سید لکھتے ہیں، میں ان کو کچھ عبارت چھوڑ کے بتا رہا ہوں، مگر ہم کو اس میں کلام ہے، اس کلام کی بات وہ ان پہ تھوڑی سی تبصرہ کی، وہ لکھتے ہیں غرضے کے قرآن مجید سے جو حکم پایا جاتا ہے، اب سر سید کہتے ہیں کہ یہ ساری بحث کے بعد قرآن سے جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جورو ہونی چاہیے، یعنی ایک بیوی ہونی چاہیے۔ تعدد ازدواج کی اجازت اسی وقت ہے جب بمقتضائے فطرت انسانی و ضروریات تمدنی کے عقل و اخلاق و تمدن اس کی اجازت دے اور خوف عدم عدل باقی نہ رہے۔ سر سید نے تفصیلی بحث اپنی تفسیر میں بھی کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تفصیل سے انہوں نے ولیم میور کے جواب میں جو کتاب لکھی خطبات احمدیہ کے نام سے وہ کتاب موجود ہے سر سید کی سیرت کے اوپر، اس کے اندر بھی چونکہ جب سر سید کا جو دور تھا اور جو عہد جدیدیت میں مذہب کے اوپر جو اعتراضات ہوئے خاص طور اسلام پہ، وہ پھر تہذیبی حوالوں سے اعتراضات ہوئے، یہ تعدد ازدواج، غلامی، لونڈیوں سے تعلق، فلانا، حقوق انسانی میں کوتاہی، عورت کو کمتر کرنا، یہ سارے اعتراضات آپ کے قدیم فقہ میں یا قدیم کلام میں اس طرح سے نہیں ہے، یہ جدید علم کلام کا موضوع ہے۔ تو سر سید نے ان کا جواب دیتے ہوئے بالکل ہی یہ بات کر دی کہ بھائی دیکھو قرآن نے اجازت دی ہے پہلے، ٹھیک، پھر اس اجازت کے اندر اس نے عدل کی شرط رکھی ہے، ٹھیک، پھر ایک اور آیت بھی ہے کہ یعنی اسی صورت میں آگے جا کے کہ تم مکمل عدل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا، قرآن نے کہا کہ آپ عدل ہی مکمل نہیں کر سکتے۔ اچھا، عدل میں صرف نان نفقہ اور باری باندھنا نہیں بلکہ میلان قلبی بھی ہے، تو کہتا ہے اس پورے کو سامنے رکھے تو چند انتہائی مقدس نفوس کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، ادروائز حقیقت میں اسلام میں
ایک ہی شادی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ پرویز صاحب، ٹھیک ہے، جو اسی مکتب سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ، اور اسی طرح مولانا عمر احمد عثمانی صاحب جن کی فقہ القرآن ہے، 8 حصوں میں بہت زبردست کتاب ہے یہ، آپ اگر قرآنیات سے اور فقہ سے ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے تو ضرور کتاب دیکھنی چاہیے آپ کو، اور کیونکہ یہ مسلکی اس سے یہ لوگ اٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی کیا پوائنٹ ہے وہ دیکھیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے پرویز صاحب کا اور اس سے متاثرہ لوگوں کا کہ تعدد ازدواج جو ہے نا، یہ ایک ہنگامی صورتحال سے مشروط ہے، یعنی جب معاشرے میں یتیم، بے سہارا اور بیوہ عورتیں زیادہ ہو جائیں تو اس کا حل یہ ہے کہ 4 تک نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں، مگر شرط عدل کے ساتھ۔ لہٰذا ان کے نزدیک تعدد ازدواج کے لیے 2 شرطیں ہیں، یعنی پرویز صاحب اور عمر احمد عثمانی صاحب وغیرہ کے نزدیک۔ ایک تو یتامہ، اب یتامہ جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بیوہ عورت ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کچھ بچے یا بیٹیاں جو یتامہ ہیں، تو آدمی جب شادی کرتا تھا تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، تو وہ پوری توجہ۔ دوسرے ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ہے نا، کہ اگر تم یتامہ سے متعلق ہو کھاؤ کہ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے زائد سے نکاح کرو۔ تو اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر یتامہ سے بے سہارا، یتیم، بیوہ خواتین، یعنی ایک تو یہ صورت ہو کہ اس طرح کی خواتین موجود ہوں معاشرے میں، دوسرا یہ ہے کہ عدل کی شرط بھی پوری ہو، یعنی یہ ان دو شرائط کے ساتھ پرویز صاحب وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یہ 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ان کے نزدیک وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ میں الیتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں اور بیوہ عورتیں ہیں، ان سے عدل کرنے کے لیے یا ان کا سہارا بننے کے لیے 4 تک کی اجازت ہے۔ اب عمر عثمانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فقہ القرآن میں، یہاں قابل غور بات، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں تعدد ازدواج کی اجازت کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ مسلم معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ انصاف کا سلوک نہ ہو سکنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں، ان کی خبرگیری، حفاظت اور کفالت نہیں ہو سکتی ہو تو تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ پھر آگے جا کے لکھتے ہیں، جس مسلم معاشرے میں جس وقت یہ پیچیدہ صورتحال درپیش ہوگا اس وقت تعدد ازدواج کی اجازت ہوگی، اور جب یہ سوال درپیش نہیں ہوگا تو تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی نہیں، میں نے جیسا آپ کو کہا علامہ پرویز صاحب، ان کا کیا خیال ہوا وہ آئے ذہن میں رکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم ڈرتے ہو کہ الیتامہ میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر 2، 3، 4 سے شادیاں کرو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یتامہ سے معاشرے کی وہ بے سہارا، وہ بیوہ، یہ یتیم عورتیں ہیں جن کو کوئی سرپرست میسر نہ آنے کی وجہ سے معاشرہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، لہٰذا ان کو یہ کہا ان کی سہارا بننے کے لیے آپ یہ کرو۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصراً یہ بتا دیا کہ بھائی ان سب کے ہاں، یعنی جمہور مت کے ہاں تعدد ازدواج کیا ہے، اقلیت تھے ان کے نزدیک 4 سے زائد کی اجازت کی، میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے کے بعد ایک جو لبرل اسلام کی تشریح کرنے والے یا جو آزاد خیال مذہب کے شارحین ہیں اسلام کے، ان کا کیا خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے انتہائی سخت شرائط کے ساتھ ہے۔ اس میں سید کا موقف فرض الگ ہے، وہ ان خفتم اللہ یتامہ والی تفسیر تو وہی کرتے جو باقی متقدمین کی، لیکن وہ عدل والی تشریح جو ہے نا بالکل الگ کرتے، جس میں وہ جذبات کے اندر بھی عدل کو شامل کر لیتے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چند مقدس نفوس کے علاوہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پرویز صاحب اور احمد عثمانی صاحب وغیرہ کا خیال ہے کہ نہیں، وہ عدل ٹھیک ہے، اس میں قلبی میلان کو نہ بھی شامل کیا جائے، لیکن عدل تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ معاشرے میں یعنی اس آیت کے پہلے حصے کا وہ موجود ہونا ضروری ہے کہ جنگی صورتحال میں یا کوئی اتنے بڑے حادثات ہوئے جس کے اندر آدمی بہت سارے مرکب ہوئے اور خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہو گئی اور ان کا کوئی سہارا بھی نہیں بن پا رہا ہے، اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے یا یہ جائز ہے۔ اب ہم اگر خود اپنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کو یہ جب سوال کیا گیا تو ان کی یہ جو کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرض شدہ، اس کی کل 106 صفحے پر مشتمل ایک کتاب ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 61 پر ان سے سوال ہوتا ہے 1 سے زائد شادیوں سے متعلق، تو اس کا انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کثرت ازدواج کی اجازت کیوں دی گئی ہے، یعنی مرد کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں ہے۔ اب اس میں جو ڈاکٹر صاحب کا جواب انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں دونوں میں بھی یہ جواب دیا تھا، یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ اسلام میں کثرت ازدواج کی اجازت کیوں دی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں مرد 1 سے زیادہ بیویاں کیوں رکھ سکتا ہے۔ بہن نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے پولیگیمی، یعنی پولیگیمی کا مطلب ہے 1 سے زائد شادیاں کرنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک لفظ ہے پولیگیمی جو ایک مرد کے 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ ہے پولی اینڈری جو عورت کے 1 سے زائد شوہر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ وہ 2 طرح کی کثرت ازدواج ممکن ہے، جن میں ایک کے بارے میں بہن نے سوال پوچھا ہے، یعنی یہ کہ مرد 1 سے زیادہ شادیاں کیوں کر سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جو ایک ہی شادی کی ترغیب دیتی ہے، اور کوئی ایسی مقدس کتاب موجود نہیں جو ایک شادی کا حکم دیتی ہو۔
پھر انہوں وہی گیتا پڑھ جائے، رامائن پڑھ لے، مہابھارت پڑھ لے، کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایک شادی کرو، حتیٰ کہ بائبل میں بھی اس کی کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی یہی نہیں وہ بات ہے جو انہوں نے ویڈیو کلپ میں بھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا۔ ٹھیک ہے، آگے چونکہ تقابل ادیان ہمارے جو مذاہب والے آپس میں جب وہ کرتے تھے مناظرے، تو یہ ایک دوسرے کے مذہب کی کمزوریاں بتاتے ہیں، بھائی تمہارے مذہب میں یوں ہے، فلانا یوں ہے۔ اب چونکہ ان سب کو مقابل الحاد سے اس سے تو پھر یہ ذرا ان چیزوں میں محتاط ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر یہ بتایا کہ آپ اس پورے کو دیکھو، پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، تورات نہیں ملے گا، فلانا۔ ہندوستان کی وہ کہتے ہیں کہ 1954 میں کثرت ازدواج پر پابندی لگائی گئی، اس سے پہلے اس کی اجازت تھی، اور ہندو میرج ایکٹ نفاذ ہوا جس میں ہندوؤں کی ایک سے زیادہ۔ اب یہ پھر آگے اس کا اعداد و شمار کا تجزیہ کرے فلانا، انہوں نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں سارے، اور یہ سارا کرنے کا یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آخر اسلام میں مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، اس وقت قرآن ہی دنیا میں واحد مذہبی کتاب جو ایک شادی کا حکم دیتی ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نساء کی آیت دی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 3 اور میں یہ آیت جو میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں۔ اب اس کا آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم پھر ایک ہی شادی کرو قرآن کے علاوہ کسی صحیفہ مقدسہ میں نہیں دیا گیا۔ عربوں میں اسلام سے قبل مرد بہت سی شادیاں کیا کرتا تھا، بعض مردوں کی تو سینکڑوں بیویاں تھیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کہ عرب معاشرت میں کیا تھا فلانا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی عدل کے ساتھ ایک سے زائد بیویوں کو کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 129 جس کا میں پہلے حوالہ دے رہا تھا لیکن آیت نہیں پڑھی تھی، وہ پیش کی انہوں نے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إِن تُصْلِحُوا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اور تمہیں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا ایک سے زیادہ شادیاں کوئی اصول نہیں ہے بلکہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیوں کو حکم دیتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کے 5 درجے یا اقسام ہے۔ دیکھیں اچھا مطلب ایک آپ یہ میں نے جمہور امت کا، پھر اس میں سے ایک اقلیتی گروہ کا بتا دیا، پھر اس میں سے جو سر سید پرویز اور عمر عثمانی صاحب اس ٹائپ کے لوگوں کا بھی میں نے بتا دیا، اس میں اب آپ ذاکر نائک صاحب کا اوریجنل موقف جو تعدد ازدواج ہے وہ اب یہ لکھتے ہیں، ذاکر صاحب فرماتے ہیں کہ گویا ایک سے زیادہ شادیاں کوئی اصول نہیں ہے بلکہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ آپ یہاں یہ مفتی کیا نام ہے جس کے اوپر پچھلے دنوں قرآن کے توہین اور اس سے بھی بڑا شور ہوا تھا، مفتی مسعود، طارق مسعود، آپ خدا کو مانے یار، آپ اس طرح سے آپ اپنے مذہب کو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا لگتا یہ ہے کہ جیسے زندگی کو مشن اور مقصد بنایا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں، پھر آپ بہت سے لوگ عام لوگوں میں یہ رائے ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا تو بابا سنت ہے۔ ذاکر نائک صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اصول نہیں ہے بلکہ استثنائی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ شادیوں کا حکم دیتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام میں اعمال کے 5 درجے اقسام ہیں۔ فرض یعنی وہ کام جن کا ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے، مستحب ان کاموں کا جنہیں فرض تو نہیں کیا گیا لیکن کرنے کی تاکید یا حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تیسرے درجے میں وہ کام آتے ہیں جن کی نہ حوصلہ افزائی ہے نہ روکا گیا ہے۔ چوتھے درجے میں مکروہ امور آتے ہیں، اور 5واں درجہ حرام کاموں کا ہے، یعنی جن سے قطعی طور پر منع کیے گئے۔ ٹھیک، بہت خوبصورت۔ یعنی اسی طرح میں کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، یہ لوگوں کو بھی، کہ جب آپ یہ کہیں کہ حکم یوں ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے، اور نہ فرض کو مستحب کو واجب فرض کر کے آپ لفظ فرض اور واجب میں بار استعمال کرو۔ اس کے اندر تمام فقہا کے ہاں واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، الا سوائے فقہ حنفی میں۔ ٹھیک ہے، فقہ حنفی میں فرض اور واجب میں فرق ہے، لیکن اتنا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے 5واں درجہ۔ اس کا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ تیسرے یا درمیانے والے درجے میں آتا ہے، یعنی وہ کام جن کے کرنے کی نہ تو قرآن میں تاکید کی گئی ہے اور نہ ہی منع کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اور اسی طرح احادیث میں بھی ہمیں کوئی بیان ایسا نہیں ملتا جس میں کہا گیا ہو کہ جو مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو ایک ہی شادی کرتا ہے۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں کہ اسلام مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کا انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں بھی بات کی، یہاں پر بھی اب اس میں تھوڑا سا ہم طالب علمانہ ایک اگر جرات کرنا چاہیں کرنے کی ہم جسارت کر رہے ہیں۔ ایک آپ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس میں یوں ہے تو سب سے پہلے تو یہ وہ علت، وہ حکمت، وہ پرپز، وہ آپ کو ٹیکس سے ہی نکالنا چاہیے اگر بیان ہوا ہے۔ اگر نہیں بیان ہوا تو وہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں نا، فلسفی، مقاصد، پرپزیز، یوں وہ آپ کا فہم ہے، اور وہ چیزیں اس انداز سے آپ بیان کرتے ہیں جیسے خدا ہی کہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اب جیسے اسی آیت کو ہم دیکھیں نا، اس میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ اس کے اندر یہ جو شرط ہے نا، اگر الیتامہ سے تمہیں یہ معاملے میں ناانصافی کا ڈر ہو تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں کرو، یہ ٹیکس کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے ٹھیک ہے، اس تشریح میں اختلاف کی گنجائش ہے
کہ بھئی یتاما سے متعلق عدل سے متعلق جو تمہیں خوف ہے اس میں الیتاما سے کیا مراد ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس شرط کو ہی اڑا دے، اس کا یہ کہے کہ ایک عورت کا بچہ نہ ہو سکے تو اس میں آدمی کو اجازت دے دی گئی ہے، ایک آدمی کی جو ہے نا جنسی خواہش وہ ایک سے پوری نہیں ہو سکتی، یہ عجیب و غریب چیزیں آپ کی کتابوں میں یہاں تک موجود بھی، جیسے بڑے دماغ کا مفسر بھی تعدد ازواج کی حکمتیں جب بیان کرتا ہے یا باقی علماء بھی، تو اس میں آپ کو اسی طرح کی چیز، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم اس حوالے سے کسی پہ نقد کریں گے، یہ اس کا اپنا بیان کردہ یا اس نے اپنا اخذ کردہ، کہاں سے اخذ کیا، صرف اپنے عقل سے، دماغ سے، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہوں، اچھا ایک سجائے تو بابا اگر یہ وجوہات ہیں تو پھر یہ تو مثال کے طور پر عورت بھی آپ کو طلب کرنا چاہیے، یہ اس وقت کی بات کریں جو آپ ٹیکس سے ہٹ کے بات کریں اور اپنی طرف سے حکمتیں نکالیں، مثال کے طور پر ایک آدمی اور ایک عورت، ان کو بہت محبت ہے، پیار کا رشتہ ہے، فلانا ہے، شادی کی، اب آدمی میں مسئلہ آ گیا، وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اپنی طبی وجوہات پہ، تو آپ کی بیان کردہ حکمت مطابق کیا پھر اس عورت کو کسی اور عورت آدمی سے بھی شادی کرنے کی اجازت ہو جانی چاہیے کہ بھئی بچہ کم سے کم پیدا کرے، ٹھیک ہے نا، یا ایک عورت ہے وہ ایک مرد کی اس زوجیت میں رہتے ہوئے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی یا اس کو مکمل تسکین حاصل نہیں ہو رہی، جس طرح مردوں کے کہتے ہیں، حالانکہ جنسی جو طاقت ہے یا جنسی حوالے سے جو خواہشات ہے وہ عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے کہا جاتا ہے مرد میں زیادہ سارا فضول، اسلام جنسیات وغیرہ پہ جب بات کریں گے تو بتائیں گے آپ کو، تو کہنے کا اگر یہ مقصد ہے اس وجہ سے اللہ نے شادی کی جائے تو پھر عورت کو بھی ہونی چاہیے، تو یہ وہ مقاصد یا حکمتیں ہیں جو آپ لوگ خود اپنے ذہن سے اختراع کر کے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب میں کیا ہے، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وان خفتم اللہ تقسطوا فواحدہ، ٹھیک ہے، یہ دو ٹوک ہے نا، اس کے اندر کوئی صرف لفظ الیتامی میں مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تو یہاں پر ذاکر نائک صاحب نے پھر آگے جو ساری وجوہات اس طرح، اور یہ عام طور پر سب لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس پوری گفتگو میں ہم نے لمبی یوں ہو گئی، ایک تو تعدد ازواج پہ ضروری تھا، مجھے لگتا تھا کہ ایک سے زائد آراء جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، دوسرا یہ کہ ذاکر نائک نے پبلک پراپرٹی اس مفہوم میں بات کی، اب وہ طے ہو گیا کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے کہ آپ بالکل ہی شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آپ شادی نہ کرنے کے بعد بھی اپنی جنسی خواہش بغیر قانونی تعلق کے قائم کرنا شروع کر دو تو آپ بازاری ہیں، چاہے آپ آدمی ہیں یا عورت ہے، یہ ان کا پورا مفہوم ہے، تو یہ دو پوائنٹس جو ہے ہم نے اس اسطورے میں بات کی، اب ہم ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں جس کے اندر انہوں نے بلکہ اس سے پہلے میں اسی کے ساتھ ہی جیسے انہوں نے یہ جو بات کی کہ اگر آپ 20 منٹ کے بعد آپ کے اندر حل چلنا ہو تو آپ کے اندر طبی مسئلہ ہے یا وہ اس حوالے سے، یہ سب جو ہے نا اختلاط مرد و زن سے متعلق جو آپ کے یہاں فقہی احکامات موجود ہیں اس کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہیں، یعنی انہوں نے 20 منٹ کچھ ہو سکتے زیادہ بتا دی ہو، یہ ایسا نہ ہو لوگ اپنے طرح سے اس پہ تبصرے کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی وہ بات اس طرح سے متنازعہ یا بہت زیادہ پتنگڑ بنانے والی نہیں تھی، الا یہ کہ اگر آپ کا ورلڈ ویو سیکولر لبرل یا ایتھیسٹزم پر مشتمل ہے، اعتقادی سیکولر اور اعتقادی لبرل، تو پھر ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کا مذاق بڑھا سکتے ہیں، اس کا ذلیل کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، برا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بس اسلام پہ ہیں اور اسلام کے کسی فقہی مکتب پہ تو آپ اسے اختلاط مرد و زن کے آداب سے متعلق جو فقہ میں تفسیروں میں جو کچھ آپ کے مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین نے تحریر فرمایا وہ آپ دیکھ لیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کے اپنے بھی آپ کا ہوش بھی ٹھکانا آئے گا اور آپ کہیں گے اچھا اتنی اس طرح سے بات نہیں کی تھی ذاکر صاحب نے، لیکن بہرحال ان کو جس طرح انہوں نے بیان کیا اس بیان کرنے کے انداز میں یا جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، اب لوگ ان کی اردو کی بھی وہ دیتے، وہ خود بھی دیتے، بولتے کہ میری اردو کمزور ہے، تو مسئلہ اردو کے کمزور یا مضبوط ہونے کا شاید نہیں ہے، مسئلہ وہ فہم، وہ فکر، وہ جگہ ہے جہاں سے آپ دین کو لیتے ہیں یا جو آپ کا فہم ہے۔